اب اگر عمر خطاب کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ایک فرشتہ تھا، I'm using it as an argument کہ قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ آسمانوں میں گیا ہے اور عمر الخطاب کہہ رہے ہیں وہ فرشتہ تھا. You need to understand. I'm actually giving you supporting evidence of the literal meaning of the ayah. میں آپ کو بتاتا ہوں انٹر ڈیمینشنل ٹریول انسانوں کا، انٹر ڈیمینشنل کمیونیکیشن، ٹریجیکٹری، یہ سب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں لٹرلی. نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود کے ساتھ چل رہے ہیں اور آگے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں دا بگیسٹ اسکالر آف ہز ٹائم. اٹس ناٹ لائک کہ ایک لے مین ایک بدو نے دیکھا اور اس نے اپنی انٹرپریٹیشن کی. عبداللہ بن مسعود از لٹرل. نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے کہ کالے ملبوسات میں دراز کا ایک گروہ آ گیا اچانک صحرا میں. نبی علیہ السلام نے لکیر کھینچ دی اور کہا کہ او عبداللہ میں ابھی جاؤں گا ان کے تیرے سامنے ان کے اندر اور پھر میں غائب ہو جاؤں گا. And you will have the urge to go and come and find me. Do not follow your urge. یہ اس لائن کو کراس نہ کریں. And عبداللہ بن مسعود کو نبی علیہ السلام نے آگے کہا اگر تو آیا تو قیامت تک تو مجھے ڈھونڈتا رہے گا، تو مجھے مل نہیں سکے گا. ٹھیک ہے؟ Understand? Why any human being، چھوڑ مسلمان، اگر یہ کسی ہندوازم کے راما کی بھی کہانی ہوتی نا تو میں سوال ضرور کرتا کہ ہولڈ آن، اس میں تو there are so many components to break here. اس کے پیچھے تو بہت بڑی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس ریلم کے اندر جا کر قیامت تک زندہ رہیں گے. یہ سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے. مگر نو، آپ کے بھی ذہنوں میں یہ سوال نہیں آیا ہوگا کیونکہ ہم سب ٹرینڈ ہیں کہ بڑے سوال نہیں سوچ رہے. قرآن اتنی کوئی عظیم کتاب ہے کہ قرآن اصل میں ممک کر رہی ہے اس پوری یونیورس کی ریالٹی کو. اب ذوالقرنین نے کیا کیا تھا جو دجال کے ساتھ تعلق ہو، وہ بھی صاحب سمجھ آ رہے تھے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے کہا کہ اس کو ہم نے وہ راستے دکھا دیے تھے، وہ راستے اس کے پاس تھے جو کہ آسمانوں کی طرف چلتے، اور پھر بتایا بھی کہ ان راستوں میں سے گیا فاتبہ السبابہ، اور پھر اس کو قومیں بھی ملی. وہاں سے کوئی یاجوج ماجوج کا جو ہے نا لنک وہاں سے نکلا. دجال کا یاجوج ماجوج سے کوئی ویسے لنک نہیں ہے، مگر آنے پہ دجال کے بعد یاجوج ماجوج نے آنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کا خاتمہ کرنا ہے. نبی اسلام نے امت کو حکم دیا دجال کے ٹائم پہ پہاڑ پہ چل. عیسیٰ نے مریم کو حکم دیا یاجوج ماجوج کے ٹائم پہ پہاڑ پہ چل. وہ سمجھے پہاڑ کیا ہے، میں اپنی رائے بتا رہا ہوں. تو یہ ساری حدیثیں اور آیتیں، یہ انجیل کی آیتیں میں نے آپ کو ایز ایزی کو جتنی بھی وحی آئی ہے ان کی نشانیاں دیکھیں. آپ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پہاڑ پہ، اور سمجھیں. عیسیٰ ہے ابن مریم پہاڑ پہ، مریم علیہ السلام پہاڑ پہ، جبرائیل. ٹھیک ہے، اور سمجھنے کی کوشش کریں. نبی علیہ السلام علیہ کہاں پہ؟ پہاڑ پہ. بہت اطمینان سے سمجھیں اس مسئلے کو. عیسیٰ ابن مریم آخری وہی پہاڑ کے کوہ طور پہ چلو، پہاڑ پہ. آپ پہاڑ کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں گے جس سے میں دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اوپر کی جگہوں سے یاجوج ماجوج نے نہیں آنا، خالی اور بھی بڑی چیزوں نے آنا ہے جو کہ دجال کے ٹائم کے اوپر نبی اسلام نے بتایا کہ کیا کیا نکالے گا، جادو کے کرشمے دکھانے کی کوشش کرے گا. تو مسلمانوں کو جب نبی اسلام نے کہا نا پہاڑ، تو پہاڑ کے اوپر ایسے واقعات ہونے ہیں. سورہ کہف کی تفصیل پڑھیں اور کلاسیکل اسکالرس کی پڑھیں. آج کل کے علماء کی نہ پڑھیں، کھلے الفاظ میں بتائیں. آج کل کے علماء کی نہ پڑھیں، اوریجنل تفسیر پڑھیں. ابن کثیر سے شروع کریں اور رازی تک جائیں. ٹھیک ہے، شروع کے 3-4 سال کے علماء کی تفسیر، اس سے کھلے الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ سورہ کہف، پہاڑ، دجال کیا ٹرائنگل بنتا ہے. سورہ کہف، پہاڑ، دجال. اب یا تو کلاسیکل اسکالر جو کہ نبی اسلام کے قریب ترین کے اسکالر ان کو نہیں سمجھے سورہ کہف نعوذ باللہ، یا پھر آج کل کے مولوی کو نہیں سمجھے. آپ چوز کر لیں کہ پہاڑ کی ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے، پہاڑ کو تمام طرح حدیث کے مطلب کہ امبریلا کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی اسلام نے ایگزٹ دیا ہے. ایگزٹ کہاں سے دیا ہے؟ کن راستوں سے دیا ہے؟ جن راستوں سے پہاڑ سے انٹین ایگزٹ باقی قومیں بھی کر رہی ہیں. نبی اسلام نے کھلے عام بتا دیے، کلاسیکل اسکالرز نے کھلے عام تفسیر کر دی، مگر نہیں یہ سائے میاں جو ہے نا ان کی عقیدوں میں مسئلہ. میں صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. میں وہ کچھ ایسی حدیث سنا جو مستند ترین احادیث کہ جب صحابہ نے سورہ کہف کی قرات کی تو آسمان سے کیا نیچے آیا. ابھی بتاؤں گا توتے ہو جائیں گے آڈینس کی. یہ تو ریکارڈنگ میں سننا ہے. یہ جو پڑھ کے میری ویڈیوز کے اوپر اعتراض کرے سورہ کہف میں اپنی طرف سے ہوائی باتیں کر رہے، حدیثیں پڑھی نہیں ہوئی انہوں نے. ان کو میں کیا سمجھاؤں کہ کروڑوں کی تعداد میں آنا ہے قوم نے اور لاکھوں کی تعداد ایک ٹیلے پہ چڑھی ہوئی ہے. آپ کے ذہن کے پیچھے نہیں سمجھ آ رہی کہ there is something else. پہاڑ کے تھرو کہیں اور جانا ہے اور کہیں اور قرآن پاک کئی جگہوں میں بتا چکا ہے کہ کہاں سے انٹری اینڈ ایگزٹ ہوتی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت جب تک کوئی مجھے سبب کا مطلب نہیں بتائے گا نا تب تک میں اس کو عالم نہیں مانتا.
کہ سبب کا مطلب کیا ہے، کیونکہ سبب کے تھرو یہ حدیث پاک، سبب کا قرآن پاک کا تو لفظ نزول کرنین کی جرمی کہ کون سے راستے ہیں جن کے اوپر وہ گر رہے، وہ تب آپ کو کنیکٹ کرے گی یہ تمام ترجیح۔ یہ تو آپ کو بھی دجال کی موومنٹ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دجال کو جس طریقے سے وہ چین کیا گیا تھا نا، وہ ہمیں بتایا گیا، وہ اس کو رسیوں سے باندھا تھا، زنجیروں سے، ایون تو یہ نہیں بتایا، حدیث میں سامنے لکھا ہوا ہے، لٹرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ رسی اصل میں اس کو پل کرنے کے لیے تھی، وہ ہوا میں اوپر جاتا تھا اور اوپر کی طرف آسمانوں کا رخ کرتا تھا اور پھر پل آتی تھی اور واپس آتا تھا، and he kept on doing that. Now that's the only testimony about دجال جو تمیم الداری نے دی ہے۔ یہ والا آپ کو یہ اسٹینڈ الون حدیث اس کے ساتھ اس کے ساتھ قبل کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اوکے دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ایکسٹراڈنری، دس از سم تھنگ وچ وی ناؤ نو۔ ہمیں تو اب پتہ ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے۔ اوکے، سیکنڈلی دا 3 کوسچن ہی آسکڈ، یہ آپ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ معاملہ ہمیں پتہ ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں کیا معاملہ ہمیں پتہ ہے۔ ذوالقرنین نے جب دیوار بنائی ہے، ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی، you know what he did, right? Iron, copper, iron, yes. Copper, iron, copper. And then, you know, he pumped. He was actually, I'm not saying he did. It, now the word seemingly is, کیونکہ میں نے نا کچھ میرے بہت ہی کام کے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ میری طرف آؤٹ کری جا رہے ہیں، اینڈ دے سیڈ کہ ہم آپ کو اس کا، میں آپ کو اصل میں انرجی پروڈیوس کر دیتا ہوں، یہ فارمولا کیا ہے۔ اوکے، جب اس نے آئرن کو میلٹ کیا ہے، پھر ہیٹ پروڈیوس کی ہے اور پھر یہ لیئرنگ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹرائپس بنائی ہیں، اس کے بعد کیا پروڈیوس ہوتا ہے؟ ڈزنٹ ٹیک اے راکٹ سائنٹسٹ ٹو سی کہ وہ الیکٹرو میگنیٹ کون سے میگنیٹک فیلڈ کریٹ کر رہا ہے وہ، اور وہ میگنیٹک فیلڈ کے علاوہ وہ حدیث ایکسپلین نہیں ہوتی کہ نہ وہ اوپر سے آ سکتے ہیں وہ نیچے، نہ وہ نیچے سے آ سکتے ہیں، ورنہ دنیا کی کوئی ایسی دیوار نہیں ہے کہ جس میں، چھوڑیں یاجوج ماجوج کی کلر کیپیبلٹی کو، ایک لوکل عام انسان، لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر آف آل اسپیشیز بائی اسٹرینتھ، وہ بھی ایسی کون سی دیوار ہے جو نہ اوپر سے پلان کر سکتا ہے نہ نیچے؟ دے ڈگنگ ایوری ڈے، دے کی ناٹ ڈگ اٹ، دے کلائمبنگ اوور ایچ ادر، دے کی ناٹ۔ دجال کا کانسیپٹ میٹا فزیکل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو ایک بچے کے بارے میں بتایا اور ہی وینٹ ہمسیلف ٹو سی صف ابن سیاد، یا اب فزیکل تو ہے، دوسری طرف تمیم الداری دجال سے مل آئے، ابھی تو اس نے پیدا ہونا ہے، تو یہ غیب کا کانسیپٹ ہوتا تو میں کہتا تمیم الداری کیسے ملا ہے؟ جو آرتھوڈاکسی پتہ ہے کہتی ہے وہ اس بارے میں تو بحث ہی نہیں کرنی چاہیے، اسی بارے میں تو بحث کرنے کا حکم ہے، اور کس بارے میں بحث کرنے کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بحث کو، تفکر کو، تدبر کو، عقل کو انفورس مینڈیٹری کر رہے ہیں کہ یہ نشانیاں تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ تم تفکر کر سکو، یو ڈو ناٹ تھنک، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ اسٹل یو ڈو ناٹ تھنک، اور ہمیں کیا منع کر رہے ہیں؟ تبازمائی نہ کرو، غیب کی بات، کون سی غیب کی بات ہے؟ غیب کی باتیں پتہ ہے ہمیں؟ ایمبریولوجی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم نے انسان کو 3 ماہ کے پیٹ میں 3 پرتوں میں پیدا کیا، یہ غیب کی بات نہیں تھی، یہ اس سے زیادہ غیب کی کیا بات ہے کہ ذکر کیا ہے، الگ کیا، یہ غیب کی، مگر اس کے اوپر ہم نے چونکہ جس نے تبازمائی کر دیا تو ہم کہتے ہیں وہ اللہ کی نشانی، اور یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ادھر اگر کوئی گورا تبازمائی کر کے سائنس میں لے آتا ہے پر آپ کی بیوی کا یا ماں کا علاج ہو جاتا ہے، تب تو تبازمائی کام آ گئی، اور جب میں تبازمائی کر رہا ہوں جو کہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، بارش کیسے ہوتی نظر آ رہا ہے میں، ابھی بخارات، یہ بھی تو غیب کا علم ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کہتے تھے وہ فزکس والوں نے کر دی، میٹیورولوجسٹ نے کر دی، تو وہ کیا بات ہے؟ دیکھا ہم نے قرآن میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، قرآن پاک میں سب کچھ اللہ نے پہلے کہا۔ See, listen, I believe and I can prove it to you that Quran is a book that is mimicking the reality of the universe. میرا سوال صرف اتنا تھا